إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اپنی بات کی ابتدا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آج کے ہمارے اس دور کے لیے کہی ہو۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک علم صحابہ کرام کی طرف سے اور امت کے اکابرین کے پاس سے لیتے رہیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام یہ وہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا، اور اس امت کے جو اکابرین ہیں، جو بڑے علماء ہیں، جس پر امت کا اتفاق ہے، جب تک علم ان کے پاس سے آتا رہے گا لوگ بھلائی میں رہیں گے۔ بھلائی کا کیا معنی ہے؟ یعنی ان کے عقیدے، ان کے عمل، ان کے اخلاق، ان کے معاملات یہ سلامت رہیں گے، یہ محفوظ رہیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب علم نااہلوں سے لیا جائے گا، یعنی جس کے پاس علم ہے ہی نہیں، جو اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے، اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقف نہیں ہے، جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا ہے، اگر ایسے لوگوں سے علم لیا جائے گا تو اس وقت لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اپنے سامنے رکھیں اور سماج کی صورتحال کا جائزہ لیں تو اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے کہ امت کے جو اکابرین ہیں، امت کے جو بڑے علماء ہیں، ان سے علم لینا چھوڑ دیا گیا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، بڑے بڑے فتنوں کا آپ نے تذکرہ کیا، اور بڑی بڑی خرابیاں جیسے جیسے قیامت آتی جائے گی یہ خرابیاں بھی رونما ہوتی جائیں گی۔ اس میں سے ایک خرابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علامات قیامت ایک کتاب ہے کیلانی صاحب کی، اس کے مقدمے میں انہوں نے ایک بڑی بہترین بات ذکر کی ہے کہ جتنے فتنے عام ہوں گے، جتنی خرابیاں عام ہوں گی، اس کی بنیادی وجہ جہالت ہوگی۔ یعنی ان فتنوں کے پیچھے، ان خرابیوں کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ علم کا نہ ہونا۔ اب علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ نہیں لے گا کہ بھئی وہ شام کو عالم تھا، صبح میں اٹھا تو جاہل، اس کے سینے میں علم نام کی کوئی چیز نہیں۔ شام کو وہ حافظ قرآن تھا، صبح میں اللہ رب العالمین نے اس کے سینے سے قرآن کا علم چھین لیا۔ یہ شکل نہیں ہوگی۔ کیا شکل ہوگی؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علماء کے ذریعے سے علم کو اٹھا لے گا۔ علماء کا اٹھ جانا ہی علم کا اٹھ جانا۔ پھر سماج کی صورتحال کیا ہوگی وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا۔ میں ایک بات اور بتا دوں یہاں رک کر کے، آج عالم ہم اسے سمجھتے ہیں جو بہت اچھا خطیب ہو۔ اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں عالم زیادہ ہیں، خطیب کم ہے، اور ایک دور آئے گا کہ خطیب بہت زیادہ ہوں گے، عالم کم ہوتے جائیں گے۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اسکرین پر بہترین گفتگو کرنے والے، شاید عام پبلک یہ سمجھے کہ یہ بہت اچھا عالم ہے، لیکن اس کا سینہ علم سے خالی ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ حتی اذا لم یبق عالما، جب عالم نہیں بچیں گے تو سماج کی صورتحال کیا ہوگی؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، جاہلوں کو بڑا بنائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ بڑوں کے پاس ہی مسائل آتے ہیں، لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع اپنے بڑوں سے کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ وہ عالم ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بڑا ہے ہمارے سماج کا۔ فَسُئِلُوا، ان سے سوال کیے جائیں گے، مسئلے پوچھے جائیں گے۔ فَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور غلط مسائل بتا کر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سماج کی بہت سارے مسائل میں کیا صورتحال بنائی گئی ہے،
غیر اہل علم سے مسائل پوچھ کر یہاں تک کہ عقیدے کی اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صاف اور صریح احادیث کا انکار کیا جا رہا ہے، اور ہم دھڑلے سے ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ میں وہ ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے ایک اور بات ذکر کرنی ہے جس کے لیے میں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ 12 جولائی سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب، اتوار کے دن جیسے ہی میں نے موبائل کھولا، علم و عمل کا ایک عظیم ستارہ، عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید ان کی اہمیت کا اندازہ آپ کو نہ ہو، لیکن چونکہ ہم کتابوں سے اور کتابوں کے ذریعے سے ان سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ آج جو ہمارے عقیدے میں، اعمال میں، معاملات میں جو کمزوری آئی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب یہی ہے کہ امت کے جو کبار علماء ہے، ہمارا رشتہ ان سے کمزور ہو چکا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اہل حق وہی ہوں گے جو اہل علم ہوں گے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اہل حق کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اہل علم ہی جانتے ہیں کہ یہ حق اللہ کی طرف سے آیا۔ علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے جان پائیں گے کہ حق اور باطل کیا چیز ہے؟ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ظاہر میں جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہم اس تنظیم، اس جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ کوئی رفاہی کام کر رہا ہے، سوشل ورک کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حق اسی کے پاس ہے، یہی جماعت بہترین جماعت ہے۔ بھائیو، اہل حق وہی ہوں گے جس کے پاس علم ہوگا، اور اہل علم بننے کے لیے علماء سے جڑنا بے انتہا ضروری ہے۔ آج ہم اپنے علماء سے کٹتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے تو انتہائی تیکھا، تلخ اور کمزور، انتہائی کڑوا سوال ہوگا کہ مولانا محمد جوناگڑی رحمہ اللہ کی کتابیں کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ اگر ان کی کتابیں ہم نے پڑھی ہوتی تو ہمارے منہج اور عقیدے میں اتنی کمزوری نہیں آتی جتنی آج ہے۔ اس مرد مجاہد نے زندگی بھر کتاب و سنت کی خدمت کی، کتاب و سنت کے دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو عقائد کی پہچان کروائی، بدعات کے بارے میں آگاہ کیا کہ بدعتیں کیا ہے اور عقیدہ صحیحہ کیا ہے۔ ہم نے پہچانا ہی نہیں، یہ بدقسمتی ہماری ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کے علمی کارناموں کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ دیکھیں 100 سے زائد کتابوں کا یہ مصنف ہے۔ بلکہ ابھی یہ خبر جمعہ سے پہلے میں یہ سن رہا تھا کہ جتنی کتابیں چھپ چکی ہیں اس سے کہیں زیادہ کتابیں وہ ہیں جو ابھی تک چھپی نہیں ہیں۔ میں صرف 3 کتابوں کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج پوری دنیا کے اندر جس شخص کی تفسیر سعودی عرب نے پہنچائی ہے اور اللہ رب العالمین نے جو مقبولیت دی ہے وہ یہی حافظ صلاح الدین یوسف ہے۔ مولانا محمد جوناگڑی رحمہ اللہ کے ترجمے کے ساتھ جس آدمی کی تفسیر آج پوری دنیا کے اندر اور دنیا کی تقریباً ساری زندہ زبانوں میں ان کی تفسیر چھپائی گئی ہے، یہ وہی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہے۔ شاید یہ وہی تفسیر یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ کیا یہ کم خدمت ہے علم کی؟ ہم تو شاید پڑھ بھی نہ پاتے ہوں۔ آپ سوچئے زندگی میں کتنے آدمی ہیں جنہوں نے ان کی تفسیر پڑھی ہوگی۔ جتنے بھی حجاج کرام ہیں، حج سے آئے ہیں سعودی، ان کی تفسیر ہر حاجی کو دیتا ہے، لے کے آتے ہیں۔ یہ لوگ تو لکھ کے چلے گئے،
ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے، اپنے منہج و کردار سے ہٹے نہیں۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کی روشنی میں جو قرآن و سنت کی آثار اور اقوال کی روشنی میں لکھی گئی ہے، ہم پڑھ کر کے اپنی اصلاح کریں۔ آج ہم کیا پڑھتے ہیں بتائیں؟ واٹس ایپ میں کسی آیت کی تفسیر آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں اور پھر علماء کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے؟ آخر واٹس ایپ پہ آنے والی تفسیر کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اصل کتاب کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا جو تعلق اصل کتابوں سے ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا جا رہا ہے، انتہائی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بھائیو، آج جو اصل نقصان ہم محسوس کر رہے ہیں نا، مالی نقصان، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، دکانیں چل نہیں رہی ہے، ہم اسے بڑا نقصان سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان اس لاک ڈاؤن کے دوران جو ہوا ہے وہ علماء کی اموات کا ہے۔ آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے علماء، تقریباً 20 سے 22 علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی ہے۔ اگر ان علماء کی کتابوں سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، یاد رکھیں کسی بھی گمراہ تنظیم سے جڑ جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء سے جڑیں، اپنے علماء کی کتابوں کو پڑھیں۔ سید ابو الاعلی مودودی نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی، خلافت و ملوکیت۔ آج جس تنظیم سے ہم وابستہ ہیں اور اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس تنظیم سے وابستہ ہو کر بڑے ملی سوشل ورک اور رفاہی کام کر رہے ہیں، بظاہر یہ بڑے اچھے کام ہیں، لیکن کسی تنظیم سے جڑنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے عقائد کو دیکھا جائے۔ ہم نے تو ظاہری اعمال دیکھے۔ ابو الاعلی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں صحابہ کرام کے خلاف جو زہر اگلا گیا، حضرت معاویہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے، عمرو بن عاص وغیرہ ہے، اس کتاب کا جواب دینے والا اگر کوئی شخص ہے تو یہی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہے۔ آج ہم اس تنظیم سے وابستہ ہو رہے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی پر آج بھی قرض ہے، اس کتاب کا جواب اس کے بعد نہیں آیا۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، جس وقت حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اس کتاب کا جواب دیا تھا اس وقت ان کی عمر کیا رہی ہوگی؟ میں نے رمضان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ سوال کیے تھے، ارکان ایمان کیا ہیں اور ارکان اسلام کیا ہیں؟ اللہ کی قسم ایک بچہ، ایک نوجوان نہیں بتا پایا کہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان کیا ہے۔ ہماری عمریں کیا ہیں؟ 25 سال، 30 سال۔ اور اس شخص نے ایک بڑے عالم کا، ابو الاعلی مودودی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اور خلافت و ملوکیت کا جواب جس عمر میں دیا، عمر کیا تھی پتہ ہے؟ 20 سے 21 برس، اور آج تک کوئی جواب نہیں آیا، جواب پہ جواب دیا ہی نہیں جا سکا۔ در حقیقت یہی لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور زندگی کا مقصد پورا کر کے گئے۔ ہم نے کیا کیا ہے دین کے لیے؟ ہم تو 5 وقت کے نمازی نہیں بن پائے، ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی۔ اور ایک بات میں بتاؤں کہ عام طور پر کسی عالم کی وفات پر اس کے علم کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، عمل کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی وفات کے بعد جو تبصرے علماء کی طرف سے آئے ہیں، ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی، لاہور میں پاکستان میں ان کا انتقال ہوا، لیکن بلا کسی تفریق کے، چاہے وہ مسلک کا آدمی ہو چاہے غیر مسلک کا آدمی ہو، سب نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ عالم تو تھا، علم کا ایک سمندر تھا، لیکن باعمل بھی تھا۔
معاف کیجئے گا ایک تلخ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جن علماء سے اس وقت اگر تعلق ہے بھی تو وہ دنیا دار علماء، دیندار علماء نہیں ہیں. اور جب تک ہماری جماعت میں دیندار علماء کا آنا جانا رہا تھا تب تک یہ جماعت عقیدے کے اعتبار سے مضبوط جماعت تھی. آپ پوچھئے پرانے بزرگوں سے. میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، مولانا داؤد راز رحمہ اللہ یہ اس جماعت میں آتے جاتے تھے، جنہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا. مولانا عبد الجبار شکراوی رحمہ اللہ، مولانا عبد المتین میمن جوناگڑی رحمہ اللہ، یہ سارے عالم باعمل تھے. اور جب تک ان علماء کا یہاں پر آنا جانا رہا یہ جماعت انتہائی مضبوط جماعت تھی، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی مسجد میں چلا جائے لیکن عقیدے سے کوئی انہیں پھیر نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ اپنا عقیدہ لوگوں سے منواتے تھے. آپ دیکھیے ہمارے چیتا خانہ چوک کی مسجد میں کتنے بزرگ تھے، آج نہیں ہے، لیکن کبھی اپنے عقیدے اور اپنے منہج سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے عقیدے کی، اپنی فکر کی وہ دعوت دیتے رہے. آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ کیا ہم اپنا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا مضبوط علم ہے کہ ہم اپنا منہج لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں؟ ظاہر نہیں کر سکتے. تو یہ وہ واحد آدمی ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ابو العلا مودودی صاحب کو جو جواب دیا ان کی زندگی میں، ان کی وفات کے بعد نہیں، وہ کتاب چھپ چکی تھی. آج بھی قرض ہے جماعت اسلامی پر، وہ جواب نہیں دے سکے. اور اگر ایک بات میں اور کہوں، اگر صحابہ کرام کی محبت ہوتی اس جماعت کے اندر تو یہ کتاب چھپنا کب سے بند ہو گئی ہوتی ابو العلا صاحب کی، لیکن آج بھی ان کے مکتبے سے وہ کتاب چھپ رہی ہے. آپ کس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کس تنظیم سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہے ہیں؟ جہاں صحابہ کرام کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ ہو، جس کتاب میں صحابہ کرام کے لیے بیجا اور ناشائستہ الفاظ استعمال کیے گئے ہو، آپ اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. بھائیو، اپنے علماء کی کتابیں پڑھو تاکہ آنکھیں کھلیں گی، دل روشن ہوں گے، حقائق ہمارے سامنے آئیں گے. سچائی کیا ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے. ایک اور کتاب، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. تقریباً تمام اہل حدیث مساجد میں ایک کتاب کا درس ہوتا ہے اور مولانا بھی دے رہے، ریاض الصالحین. اس کتاب کا ترجمہ اور اس کتاب کی شرح لکھنے والا جو ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ہے. یہ کم خدمت نہیں ہے کہ عالم اسلام میں جن کتابوں کو مقبولیت حاصل، کتاب لکھ لینا ایک الگ چیز ہے، اور مقبولیت حاصل ہونا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا ہدایت پانا یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا بھائیو، ایسی بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی. عظمت حدیث ہے، اور 100 سے زائد کتابیں ردود پر لکھی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی علمی صلاحیت پیدا کریں کہ ہم حق کو جان سکیں، حق کو پہچان سکیں. رات کے اندھیرے میں کوئی انسان ہمارے پاس آ کر کے اگر کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ہمیں کوئی رات کے اندھیرے میں گمراہ نہ کر سکے. اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اپنے علماء کو پڑھیں گے، اپنے علماء کی کتابوں سے ہم وابستہ ہوں گے. ورنہ اگر یوں ہی گفتگو کر دی جائے تو آپ یہ سمجھے کہ دیکھیے اختلاف کی بات کر رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ دیکھیے یہ جھگڑوں کو ہوا دے رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ جس کتاب میں اور جس تنظیم میں صحابہ کرام کا پاس و لحاظ نہ ہو، آپ کہیں مودودی صاحب کا آپ لحاظ رکھیں، صحابہ کرام کا نہ رکھیں؟ یعنی آپ کے دل میں عظمت کس چیز کی زیادہ ہے، صحابہ کرام کی یا مودودی صاحب کی؟ لہذا ضرورت ہے کہ ہم علم کے حصول کے لیے اپنی زندگی کا ایک وقت نکالیں، 20 منٹ 25 منٹ تو نکالیں کہ ہم کوئی کتاب پڑھیں جس سے ہمارا عقیدہ بہتر ہو، ہمارے اعمال اچھے ہوں.
ورنہ تقریریں کرتے جائیں گے، گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن علم اور عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا جب تک ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں رب العالمین حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، رب العالمین ان کے چھوڑے ہوئے ورثے کا ہمیں حقیقی وارث بنائے، رب العالمین ہمیں ان کی کتابوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو زندگی میں حصول علم کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تو ان کی خدمات کو قبول فرما، رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، رب العالمین باطل تحریکوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ گمراہیوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، رب العالمین اس وبائی مرض کا جو شکار ہو چکے ہیں اللہ تو انہیں شفا عطا فرما، رب العالمین جو محفوظ ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اس مرض سے اللہ رب العالمین تو انہیں بچائے رکھ، رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔